السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈی این اے. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم بخاری صاحب. ڈی این اے روزانہ رات کو 11 بجے ہفتے میں 3 دن آپ کے لیے چینل 24 پہ آئے گا. اہم خبروں کا اس میں تجزیہ ہوگا، ڈیبیٹس ہوں گی، انالیسس ہوں گے. آج کا جو رن ڈاؤن ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ سینٹ الیکشن مارچ سے پہلے شو آف ہینڈ ہوگا یا کسی جماعت کے ساتھ دوبارہ ہینڈ ہونے والا ہے، اس کا پتہ چلے گا ہمیں. پی ڈی ایم جو ہے وہ بکھرنے لگی. پی ڈی ایم کے اپنے اندر کو ہو گیا. مولانا شرانی جو ہیں وہ علم انہوں نے بلند کر لیا مولانا فضل الرحمان کے خلاف. پی ڈی ایم کا اور جے یو آئی ایف کا مستقبل کیا ہوگا؟ بنی گالہ میں وزیر اعظم کا جو گھر ہے اس کے اوپر چیئرمین سی ڈی اے کا ایکشن، سی ڈی اے کا فائن. وہاں پہ ایسی نوبت کیوں آئی؟ چیئرمین سی ڈی اے کے بدلے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اور ایک اہم خبر، ایئر سیال ابھی اڑان اس نے بھری. پہلا اس کا جہاز آیا، 3 جہاز وہ لینے لگے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایئر سیال بینکرپٹ ہو جائے گی اور بہت جلد. ایسا کیوں ہوگا؟ سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے آج کی سب سے اہم خبر پہ آتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں اپوزیشن کو کیا اعتراضات ہیں. پہلے سنتے ہیں شیخ رشید نے اس کے بارے میں کیا کہا. واچ دس. اس ملک کے سارے سیاسی چودھری مر جائیں، فضل الرحمان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. نواز شریف صاحب فوج اور ججز کے بارے میں ایک کھچاؤ اور تناؤ رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، انہوں نے اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی، ورنہ ان کو میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ عمران خان ایسی قانون سازی کرے گا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ 2 کی پھر سینٹ میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی. بخاری صاحب سن لی آپ نے شیخ صاحب کی باتیں. اب ڈر لگنا شروع ہو گیا پی ڈی ایم کو کہ نہیں؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح کی درفنتنیاں چھوڑتے ہیں. پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. وہ جس طرح کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں کیسے وہ پوری ہوتی ہیں. جو تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کی جاتی ہیں وہ تو پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ تو ان کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا الزام ہے. کوئی اپنا تجزیہ بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں، وہ میرا تجزیہ جو ہے وہ میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. میں شیخ صاحب کے تجزیے کی بات کر رہا ہوں. ان کے پوتروں سے واقف ہوں. شیخ صاحب اب جب شین وارن نے کہہ دیا کہ یہ میچ ٹائی ہوگا تو کسی نے نہیں کہا میچ فکسنگ ہے. کریکٹ، لیکن جو گفتگو جس حوالے سے ہم کر رہے ہیں، سینٹ کا الیکشن بہت کنٹروورشل ہونے جا رہا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں اس کی. دیکھیے، جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہو رہا تھا تب ان کو سیکریٹ بیلٹ سوٹ کرتا تھا، اسی لیے 65 سے 50 رہ گئے تھے. آپ سے مجھ سے زیادہ کون جانتا؟ میں نے تو 15 کے نام دیے تھے اور 24 کے اوپر بیٹھ کے دیے. کریکٹ، بالکل دیے تھے. لیکن وہ معجزہ جس طرح سے ہوا، اس طرح کے معجزے سے اب پی ٹی آئی بچنا چاہتی ہے. میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں. اچھی بات ہے. کیوں بچیں گے؟ وہ جو نسخہ ان کے اوپر استعمال کیا گیا تھا وہی ان کے اوپر بھی استعمال ہونا چاہیے. لیکن اینی وے، یہ کنٹروورشل 2 وجہ سے ہونے جا رہا ہے. ایک تو استعفے جو ہے نا، وہ چاہے آپ جتنا مرضی اس کا تمسخر اڑا لیں، چاہے پی ٹی آئی اور اس کے حواری جو ہیں جو مرضی تماشا اس کا لگا لیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک پریشر ہے. اور آپ اور میں اچھی طرح سمجھتے ہیں، مانے بے شک نہ، کہ پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اثر اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیوں ان کے اوپر اتنا ہے تو ذرا دیکھیے وہ ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ 1 مہینہ پہلے الیکشن کرانے کے اوپر آ گئے سڈنلی. وائی؟ روایت نہیں ہے موجود 70 سال میں، جب جتنی دفعہ بھی سینٹ کا الیکشن ہوا ہے کبھی 1 دن نہ پہلے نہ 1 دن بعد، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں جو حوالہ وہ دیتے ہیں کہ جو 30 دن پہلے کرا سکتے ہیں، وہ غیر معمولی حالات کے پیش نظر ہے. کسی نے زلزلے کی پیش گوئی کر دی ہے، کچھ سیلاب آنے شروع ہو گئے ہیں، بہت بدتر ہو سکتے ہیں. یہ جو ہے نا مزے سے 1 مہینہ پہلے کرانے کی کوئی پروویژن موجود نہیں. دوسری بات یہ کہ کوالیفائڈ ہے یہ رولز اینڈ ریگولیشن میں سینٹ کے الیکشن کے کہ آپ جو شو آف ہینڈ ہے، یہ صرف 2 انتخاب ہوتے ہیں، ایک پرائم منسٹر کا اور دوسرا چیئرمین سینٹ کا. باقی سارے سیکریٹ بیلٹس ہیں. تو وائی چینج ناؤ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وائی چینج. دیر از اے ڈفرنٹ سائڈ ٹو دا اسٹوری، دیر از اے فلپ سائڈ ٹو دا اسٹوری. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم 2 باتیں جس الیکشن میں انہوں نے کہیں، ایک تو ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے اور کرپٹ لوگوں کا احتساب کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے الیکٹورل ریفارمز لے کے آنا ہے. اب الیکٹورل ریفارمز میں پی ٹی آئی نے سب سے جو پہل کی تھی وہ اب ساروں کو یاد نہیں آ رہا کہ جب انہوں نے اپنے 20 پارلیمنٹیرینز کی رکنیت کو معطل کر دیا جنہوں نے پیسے لیے تھے سینٹ میں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو پی ٹی آئی نے تو وہاں پہ ابتدا کر دی تھی. یہ ابتدا نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھیں کہ جی 15 ان کے اسٹال ورڈز جو تھے انہوں نے چیئرمین سینٹ کے لیے اپنی سائڈیں بدل لی. ان کو وہاں چمک کام کر گئی، دمک کام کر گئی، دھمکی کام کر گئی، مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوا کہ انہوں نے بدل دی. اب کیا ہوا؟
پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جناب شو آف ہینڈ کر دو تاکہ لوٹا کریسی ختم ہو, تاکہ فلور کراسنگ نہ ہو. آپ کا بھی یہی مطالبہ ہونا چاہیے. ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ضرورت کیوں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ نہیں بدل رہے نا, کبھی ادھر سے ادھر پھدک رہے ہیں, ادھر سے ادھر پھدک رہے ہیں. ایونچولی پی ٹی آئی نے یہ کرنا ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ شو آف ہینڈ سے کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میں ہاتھ دکھاؤں, میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں, بخاری صاحب ہاتھ دکھائیں کہ میں پی ٹی آئی سے اگری نہیں کرتا. اس میں کسی کو ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہم ہیں جو ہم ہیں. یہاں پہ پرابلم اس کو ہے جس سے ریٹ لگوانے ہیں, جیسے 2 نمبری کرنی ہے, جیسے پیسے بٹورنی ہے سینیٹ الیکشن میں, جس نے وفاداریاں تبدیل کرنی ہے. پی ٹی آئی اس کو سیف گارڈ کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ نے نہیں آنا. دوسری بات پہ آج میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ نے نہیں آنا. میں کیا کہ خطرہ یہ ہے پی ٹی آئی کو کہ ہمارے کچھ لوگ نہ اسی طرح کا ڈرامہ کریں جس طرح کا. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں آپ کا وجہ بتاتا ہوں. جو حکومت وقت ہوتی ہے نا, اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اس کا مراد دینے کے لیے ہوتا ہے, اس میں وفاداریاں بدلنے کے لیے اس کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی تو بڑے آرام سے اس الیکشن کو استعمال کر سکتی. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سیکرٹ بیلٹ ہوا, اس کی وجہ سے گند ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں اچھا اوپن بیلٹ کر لیتے ہیں, شو آف ہینڈ سے کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ ہمیں منظور نہیں. اور بھائی کسی جگہ تے مکو یار آ کے خدا وہ نہیں مکیں گے نا, اس لیے کہ پچھلی حکومت میں, جو پچھلی نواز شریف کی حکومت تھی, بعد میں خاقان عباسی تھے, ایک کمیٹی بنی تھی الیکٹرل ریفارمز کے لیے, آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہوگا. اس کی کوئی 17-18 میٹنگ, ایک میٹنگ میں تو پی ٹی آئی گئی نہیں. اور اب یہ خود بیٹھ کے کمیٹی بنا کے بیٹھ گئے, توقع کر رہے ہیں کہ سارے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس الیکٹورل ریفارم سے پی ٹی آئی ایگری نہیں کر رہی تھی. اس میٹنگ کمیٹی سے وہ ایگری نہیں, کیونکہ اس کمیٹی میں تو ایسے لوگ تھے جو 4 حلقے کھلوانے تھے نا, وہ لوگ بھی اس کمیٹی کے اندر موجود تھے. 4 حلقے کھلوا کے ہوا کیا؟ کھلے کہاں؟ کون کہتا ہے ری الیکشن ہوئے وہاں؟ نہیں ایک سیکنڈ, اگر کھل جاتے اس ٹائم پہ تو نہ دھرنا ہوتا, نہ کچھ ہوتا, نہ ساری ڈیبیٹ کیا تھی. جو فرق کیا ہے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جی یہاں پر دھاندلی. میں رہا ہوں ایسا قانون یا ایسی قانون سازی جس سے کرپشن ختم ہو, جس سے رشوت لینے والے بے نقاب ہوں. آپ کو اور مجھے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. مبشر آپ کا بڑا دل ہے, بہت بڑا حوصلہ ہے آپ کو, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے. کرپشن نے تو وہ شکلیں اختیار کر لی اب کہ کرپشن ختم ہوئی, میں نہیں کہہ رہا ختم ہی نہیں ہوئی. جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ سائے میں چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے بخاری صاحب, کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. آپ اپنوں سے شروع کرتے جو دعویٰ کیا تھا, اپنوں پہ شروع کیا. جہانگیر ترین باہر ہے, علیم خان اندر گیا, ایکشن بتائیں کیا ہوا ہے. پھر اپنا ان کا جو تھا ایم پی اے وہاں کا اور وزیر بھی تھا میاں والی کا, وہ بھی بیچارہ اندر گیا. میں جن کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایکشن ہونے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کمپلینٹ تو کرنی ہے نا بخاری صاحب. میں نے اور آپ نے تو ایکشن نہیں کرنا, ہم تو وسل بلوئر ہیں. آپ بھی وسل بلو کر سکتے ہیں. اس کا نعرہ عمران خان کا تھا اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ, ایک. اور دوسرا پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ احتساب شروع ہوگا پہلے مجھ سے, بنی گالا سے, اور پھر میرے ہر ایک وزیر آ جاتے بنی گالا پہ. اب آپ بات یہ ہے کہ احتساب کو احتساب رکھیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو وہ جو ہے نا ہر چیز پہ مت دھکیلیں. فرق یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی نے اپنی جماعت کا پاور میں ہونے کے باوجود احتساب کیا, وہ آدمی جس کی صرف 4 لوگوں کی میجورٹی ہے, یعنی 4 لوگوں کے خلاف احتساب کیا, اس کی حکومت دوسرے دن جا سکتی تھی. اس نے اس پہ اکتفا نہیں کیا, اسے کر لیا. 20 لوگوں کو سینٹ الیکشن کے اوپر اس نے فوراً ڈسکوالیفائی کر دیا. ارے بابا یہ حوصلہ تو کوئی دکھائے. لیکن آتے ایک بریک کے بعد اگلی ہماری ڈیولپنگ سٹوری ہے پی ڈی ایم کی, چاہیں گے تو اس پہ دوبارہ ہم آ جائیں گے. میں ایک جملہ بریک پر جانے سے پہلے جملہ تو کہنا ہے. دیکھیں, میں تو عمران خان کو سمجھتا تھا کہ ہی از اے مین آف ہز ورڈز, جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے. جب اس نے الیکٹرل کمپین شروع کی تھی, جب وہ کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا, جو اس کی الفاظی تھی, اس کے ہر ایک وعدے اور دعوے کے اوپر یو ٹرن کھڑا ہے, اور وہی حال احتساب کا ہے. یو ٹرن کس کو کہتے ہیں؟ یو ٹرن ہوتا ہے آپ کہیں کچھ کریں کچھ. میں آپ کو بتاتا ہوں, یا کہیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ ماہر ہیں. لیڈروں کی کوالٹی نہ بتانا مجھے خدا کے لیے. نہیں, میں آپ کی بات بتا رہا ہوں سلیم بخاری کی, کہ آپ ماہر ہیں یو ٹرن کے, اور میں اس وجہ سے آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا, اب آپ سن لیں. آپ ایک انتہائی پڑھے لکھے اور قابل آدمی ہیں, اور یہی پڑھے لکھے آدمی کا شیوا ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی کریکٹ بات پتہ چلتی ہے وہ اپنا اوپینین بدل لیتا ہے, اور یہی آپ کی قابلیت ہے. آپ پھر اپنے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں, اور بہت جلدی بخاری صاحب میرے ساتھ ہی ہیں, ڈی این اے میں ایک دفعہ واپس آتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ ہی ہیں, اور پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرنے لگا ہے.
بخاری صاحب میرے سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مولانا محمد خان شیرانی انہوں نے کیا فرمایا، پہلے ذرا سن لیں۔ موضوع پی ڈی ایم او اسٹیبلشمنٹ دا بدباړه د مچنې د دوو پلو کار کردار ادا کوي د ملک د متولو لپاره د ماحول د جوړولو. نو یو خو یې دغه کار دی. دویم کار دا دی چې دا مخاصمت د اصولو نه دی، دا د مفاهمت لپاره دی. دا کم سره ټول شوي دي د دغو هر یوه خپله ورکه شوي د ورسو یوه ده، چې کوم یوه خپله ورکه منده که په غبل یې اړه نشته. ما خو ډېر وختي ویلي چې دا 15 کاله خو انشاءالله د پوره کړو، چې له لاسو یې د خدای سپاري. سنا آپ نے مولانا نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان ڈیل کے چکروں میں جلسے جلوس کر رہے ہیں، یہ تو پی ڈی ایم کے بخیے ادھیڑ دیے. بخاری صاحب اب کیا ہوگا؟ جی یہ مولانا شیرانی صاحب نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا بہت اچھی طرح سے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو تاریخ سے سنانا چاہتا ہوں، وہ اگر آپ اجازت دیں گے تو. ایوب خان کو کسی چیف سیکرٹری بلوچستان نے کہا کہ یہاں ایک بلی نے بچے دیے ہیں جو پیدا ہوتے ہی کہہ رہے ہیں ایوب زندہ باد. یہ میں نے ضیاء الحق پہ بھی سنا ہے، یحییٰ خان پہ بھی سنا ہے، ساروں پہ ایوب پہ میں نے پرانا سنا ہوا ہے اچھا. ایوب خان. تو اس نے کہا کہ ان کو فوراً لے کے آؤ. وہاں پر تو ایک جہاز اسپیشل گیا، وہ لے کے آیا ان کو. جب ان کو پیش کیا گیا ایوب خان کے سامنے تو وہ شروع ہو گئے ایوب مرد آباد، ایوب مرد آباد. تو انہوں نے غصے سے چیف سیکرٹری سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اب اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. تو شیرانی صاحب جو اس وقت فرما رہے ہیں، شیرانی صاحب کی آنکھیں کھل گئی ہیں، ان کھلیں گی ابھی، ان کی تو کھل چکی ہیں، بزرگ آدمی پھر وہی شیرانی صاحب دوسری دفعہ استعمال ہو رہے ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہے. جب ان کو پارٹی سے سائیڈ لائن کیا گیا تھا تب بھی وہ استعمال ہوتے اچھا. آپ کس نے کیا تھا احمد کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے، ان کے بارے میں بھی یہی کہیں گے، یعنی موروثی سیاست کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگ بضد ہیں کہ مولانا مفتی محمود کا بیٹا بغیر کسی کوالیفیکیشن کے پارٹی کا صدر بن جائے. مجھے یہ بتائیے بھٹو کی بیٹی، بیٹی کا بیٹا، موروثی سیاست، میاں صاحب کی بیٹی، اس کا بیٹا، یہ سارے بنتے میاں صاحب کی یہ موروثیت موروثی سیاست دنیا کی کس سیولائز سوسائٹی میں نہیں ہے. یو ٹرن آ گیا، نہیں آ گیا نا یو ٹرن. نہیں دیکھیں نا آپ پہلے بتائیں میں تو داد دے رہا ہوں. امریکہ میں بش ہوں، کینیڈیز ہوں، ہندوستان جو مدر آف ڈیموکریسی کہی جاتی ہے اس کے اندر گاندھیز ہوں، تو پوری کی پوری لیگیسی اور ڈائنسٹی ہے. اسی طرح برطانیہ میں کمال ہے. آج آپ نے ضیاء الحق والی باتیں کی ہیں کہ وہ اکانومی جو ایتھوپیا سے کمپیئر کرتا تھا، پریس فریڈم جو رشیا سے کمپیئر کرتا تھا. آپ جتنا مرضی کہہ لیں، آپ کی کوئی بات یہ نہیں مانے گا کہ سلیم بخاری کبھی کسی ڈکٹیٹر کی بات جو ہے اس کو بڑا کر سکتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن ایک فیکٹ ہے کہ کئی ڈکٹیٹرز بھی اچھے رہے ہیں، ایسی بات نہیں. جولیس سیزر جو ہے وہ تاریخ کا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اچھا تھا. فرق یہ ہے کہ مولانا شیرانی نے جو بات کی ہے اس کے اوپر تحقیق تو ہونی چاہیے کہ مولانا کیا ڈیل کرنے کے لیے جلسے شروع کر دیا نا نیب نے. جو نواز نہیں، وہ تو نیب کی ڈیل ہے، یہ تو اخلاقیات کی ڈیل ہے. جو نیازی نیب گٹھجوڑ کی بات کرتے ہیں اس کا نتیجہ سامنے آ گیا. ادھر سے ایلیگیشن لگوائی ہے اور اس سے 2 دن پہلے سے کارروائی شروع ہو گئی. صاحب آفرین نہیں ہے کہ نیب ابھی تک جتنے کیسز پرسو کر رہی ہے وہ یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے دور میں ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوئے. ایک تو بات برا آپ دیکھیں، آپ کی یہ بات میں 100% نہیں مانتا. اچھا، اس لیے کہ میں 99% مان لیں، نہیں 98% 50% بھی نہیں مانتا. اس لیے کہ جتنے کیسز اس وقت کی لیڈرشپ کے اوپر ہوئے ہیں، نیب نے بنائے ہیں، ان کی ذرا فہرست نکلوا لیں. ان میں سے یہ ایک مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ نے فائل بنا کے آگے بھیجی، مجھے بتائیں اس میں ثابت کیا. آپ مجھے یہ وہ نیب کی نااہلی ہے، حکومت کی نہیں. حکومت کا کیریکٹر ہے کہ نیب کو وہ عام ٹویسٹ نہیں کر رہی اور اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے رہی. یہ مبشر لقمان کہہ سکتا ہے صرف اس دنیا میں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا. تو کہہ رہے ہیں اور الحمدللہ بابا کے دوہل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 10 دن پہلے، ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے پتہ لگ جاتا ہے کون پکڑا جائے گا، کون کتنی سزا ہوگی، کون کون سی جیل میں جائے گا. بتا دیتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے سے کیا سوال نامہ پوچھا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں. اب بات یہ کہ مجھے اگر نیب ایک لیٹر دیتی ہے، یہ جو رویہ ہے نا، آپ ذرا یہ بتائیں کہ گاڑی کہاں سے لی آپ نے، اور میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ مجھے تو نیب میرے پیچھے پڑ گئی کہ ان کو پتا ہے. یہ جو رویہ ہے نا، آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک، جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اسٹیٹ آف ڈنمارک میں all may not be well but that Hamlet is in serious trouble. وہ بھی ہے. اب میں مان لیتا آپ کی بات، اگر ہیلمٹ ہر طرف کے سیریس ٹربل میں ہوتے، صرف ایک طرف کے نہیں. پرابلم ایک اور ہے، پرابلم ایک اور ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ حکومت کو سب سے بڑا پرابلم جو نیب کا ہے کہ اس کا کوئی بیوروکریٹ کام نہیں کرتا. وہ نیب سے ڈر کے نیب زدہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے سائن نہیں کرنا، ہمیں پکڑ لیں گے بعد میں. مجھے یہ تو بتاؤ، حکومت تو خود اس کی وکٹم ہے. مبشر مجھے یہ بتائیں اس احتساب کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی جو عدالتوں میں ثابت ہی نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو 10 سال تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس، انہوں نے نیب کا شکل کیوں نہیں بدل دی؟
یہ چیئرمین نیب تو اپوائنٹ کس نے کیا؟ میں نے کیا، آپ نے کیا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ان دونوں نے کیا. بالکل ٹھیک ہے، یہ ان دونوں نے کیا ہے، لیکن آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ولنریبل ہے، ہر بندہ جو ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں اس حد تک تو ایگری کرتا ہوں کہ جس کو نیب پکڑے، اگر نیب کے پاس ایویڈنس ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس شخص کو جرمانہ بھی دینا چاہیے، یعنی نیب کو جرمانہ دینا چاہیے اس شخص کو. کرائے نا جرمانہ، پھر آپ کہیں نا. لیکن اس کے لیے اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھے گی تو قانون سازی ہوگی نا جی. نہیں، قانون سازی تو بات کی بات ہے، پہلے جرمانے تو کرائے نا بھائی. قانون سازی کے بغیر جرمانہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، قانون سازی وہ کرنے گئے، ٹاکنگ پوائنٹ لے کے بات گئے، پتہ ہے کیا آپ لہرا لہرا کے وہ 10 پیجز جو ہے آج فاروق نائک مولانا کے دکھا شرانی نے یہ کہہ دیا تو سب برا ہو گیا. جب جاوید ہاشمی نے مولانا شرانی جب 22 سال تک ساتھ تھے، نہیں اس وقت کیا تھا؟ جب جاوید ہاشمی نے یہی باتیں، اسی طرح کی باتیں کی تھی کنٹینر پہ، تب تو آپ سارے بڑے خوش ہو رہے تھے. آج ہمیں تھوڑی دیر تو خوش ہو رہے تھے. میں تو آج تو انہوں نے شرانی بات صاحب کی ہے کو ایک 3 دن تو ایماندار آدمی سمجھتا ہوں، لیکن ان کی ایمانداری 22 سال سے خاموش کیوں تھی؟ مجھے اس کا جواز چاہیے. اس کا جواز تو وہی دے سکتے ہیں، میں تو ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہم ہوں یہاں کہ سے جب وہ مطالبہ تو کہہ کر رہے سکتے ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موروثی سیاست ہے، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ JUIF کے اندر جو ہے شفاف الیکشن نہیں ہو رہے، زبردستی اگر مولانا بن رہے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جلسے جلوس ڈیل کرنے کے چکر میں کر رہے ہیں، تو بھائی یہ PTI کا تو کوئی آدمی نہیں کہہ رہا نا. دیکھیں گزارش یہ ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم پچھلے 30 سال سے سن رہے ہیں کہ 2 بھائیوں میں لڑائی ہے، چچا بھتیجی میں لڑائی ہے، کزنز میں لڑائی ہے. ہمارے سامنے تو آج تک آئی نہیں، تو کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ شرانی صاحب نے فرما دیا ہے، ہم دیکھیں گے کیسے ثابت ہوتا ہے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے اس وقت کہ قبلہ آپ نے یہ کرمنل خاموشی جو ہے یہ کیوں اتنا عرصہ اختیار کیا؟ بڑی بات ہے. پرابلم ایک اور ہے، پرابلم ایک اور ہے کہ ایک مذہبی جماعت ہے، اس میں جو موروثیت ہے ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے، سیاسی جماعت کی جو موروثیت ہے ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے، اور جو حکومت یا جو جماعت موروثیت کو سپورٹ نہ کرتی ہو، عوام میں سے لوگوں کو لانا چاہتی ہو اور کرپشن کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتی ہو، اس کے اندر ہم کیڑے نکالیں گے. مبشر یہ چاہتی ہو تو بہت بڑا مسنومر ہے، کر کے دکھاتی تو لوگ مان لیتے کر رہے ہیں نا سر. اپنا بات یہ ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ویل ایٹ لیسٹ جنہوں نے روم بلڈ کرنا شروع کیا تھا ان کی ڈائریکشن شروع سے پہلے دن سے ٹھیک تھی. ٹھیک ہے، ان کی تو ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. اصل ڈیسیجنز کہاں پہ ہوتے ہیں سر؟ جب غلطیاں آپ کرتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں اور آپ اس سے آپ بہتر ڈیسیجنز کرتے ہیں. نہیں مارجن دیا آپ نے؟ کون سے؟ ان کو تو ٹینور پورا کرنے دینا تھا. مارجن کم تھا. آپ کی اور میری زندگی ختم ہونے والی ہے بخاری صاحب. کون سا مارجن دیا آپ نے کسی حکومت کو؟ آپ نے 2.5 سال سے اوپر 15 سال ایک نے حکومت کی، 2.5 سال سے زیادہ کسی کا آپ اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. میاں صاحب اپنا مجھے بتائیں CSS کے امتحان دے کے آئے تھے، وہ سلیکٹ نہیں ہوئے تھے. دیکھیں گزارش میاں ایک منٹ، آج جو لوگ آپ کے ساتھ کس نے کیے تھے سلیکٹ؟ ساتھ بتا دینا، ہمارے ویورز بعد میں سوال پوچھتے ہیں. ضیاء الحق کون تھا وہ؟ ضیاء الحق جیلانی. او بھائی ہی واز این مارشل ایڈمنسٹریٹر. اچھا ایک منٹ، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو مرڈر کرنے کے لیے رانا مقبول کو ڈیٹیل کیا تھا. زرداری صاحب نے کہا، مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے یہ کہا. یہی نواز شریف صاحب تھے محترمہ کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن سے کس نے لین دین کیا، ساروں کو پتہ ہے، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا. یہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے جنیجو کی حکومت کو اڑانے کے لیے کیا. یار یہ آدمی جمہوریت بچائے گا؟ دیکھیں جمہوریت جنیجو کی حکومت نواز شریف نے ختم نہیں بھائی کی اس تھی. نے خوشیاں کتنی کی، ہسٹری ڈسٹورٹ نہ کریں. PML وہ جاپان کے دورے پر تھے، پیچھے سے ضیاء الحق صاحب نے ان کا پاسا پلٹ دیا. انہوں نے بھی تو ہونڈا 70 بھیجی لینے کے لیے، یہ کون سا گاڑی پہ لینے چلے گئے تھے. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے بوٹ صاف کر کے آئے تھے، دوسری طرف آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے سیاسی روایات قائم کر دیں. میں صرف کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے سلیم بخاری کہے نا کہ میں انگریزی کا اخبار بہت اچھا چھاپ سکتا ہوں تو میں بالکل مان لوں گا، کیونکہ سلیم بخاری کی ایک تاریخ رہی ہے کہ اس نے انگریزی اخبار چلایا. مجھے کمپلیمنٹ کا جواب دینے دیں. نہیں، اگر آپ یہ مجھے کہیں یا کوئی کہے کہ مبشر لقمان ایک اچھا ٹی وی پروگرام کر لے گا، میں 1 سیکنڈ سے پہلے مان جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اس کا مطلب جو میں نہیں مان رہا اس میں کوئی جان ہے. پرابلم ایک اور ہے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ لوگ جو آج PDM کے اندر موجود ہیں بشمول میاں نواز شریف صاحب، میں ایک کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ببانگ دوہل وہ سب سے زیادہ لاؤڈ ہے، میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں. میں اور قد کی وجہ سے نہیں میں لے رہا کوئی چھوٹا یا بڑا، لیکن وہ شخص کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس کی پوری زندگی جو ہے جمہوریتوں کو گرانے اور توڑنے میں لگی ہوئی ہے. وہ جمہوریت کا اگر آج فرض کریں
بلاول بھٹو کہے نا کہ ہاں میں جمہوریت کا علمبردار ہوں تو میں مان لوں گا, میں ان سے ان کی قابلیت پہ اعتبار کروں نہ کروں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کی بات سے میں اختلاف نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے کھڑے ہو کے دکھایا, ان کی جماعت نے کھڑے ہو کے دکھایا. مبشر مجھے اجازت دے یہاں یہ بات کرنے کی, کھڑے ہو کے تو موصوف نے بھی دکھایا جس کا نام آپ لے رہے ہیں. اور یار چار چیف جسٹسوں سے وہ لڑ پڑا, 5 آپ کے آرمی چیف, آپ کہتے ہیں وہ کھڑا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں آپ مریم نواز کو آرمی چیف بنا دیں, نہ 6 مہینے میں نواز صاحب اس سے لڑ پڑے نا تو میرا نام بدل دیں. That means what? ان کی تو خصلت میں لڑنا, خصلت میں لڑتا ہے وہی ہے جس کے اندر نہیں دم بھائی, ہوتا ہے. اپنا وہ نہیں تھا جیسے ایسٹ پاکستان میں مفتی بانی کو جو مرضی کر لو اس نے ہر حال میں ناخوش ہی رہنا تھا. وہ ایک ہوتی ہے نا خاتون جو دکھی رہتی ہے. مفتی بانی کے ساتھ تو کمپیئر نہ کرو یار چھوڑے ایک سیکنڈ, مجیب الرحمان بھی اچھا آدمی تھا, ہم نے خراب کیا نا, مان لینا. کس نے؟ ہم ساروں نے کیا. نہیں نام لے. مبشر بی اے اسٹوڈنٹ آف میں ہسٹری. آپ کو ایک بات بی اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. مسکراؤ نہیں, تمہاری مسکراہٹ میں چھپے گی نہیں. بتاؤ کس نے خراب کیا تھا اس کو؟ اور کہہ رہا ہوں آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے تمام سیاستدانوں نے, میں نے نام لینا شروع کیا بخاری صاحب, سیاستدانوں نے پروگرام میں ایڈیٹنگ شروع ہو جائے گی. سیاستدانوں نے نہیں کیا. ایڈیٹنگ شروع ہو جائے گی. میں نے نہیں کہا تھا ادھر ہم ادھر تم, یہاں پہ رہتے ہیں. اخبار کی اب ایک سرخی کو اس سیکنڈ کے منہ میں نہ ڈالیں. چلے اب یہ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں جلسے منسوخ کر دیے, یہ کیا ہوا ہے آپ کی جمہوری جماعت کو؟ دیکھیں وہاں تو کرونا کے اوپر بہت سیریسلی کام ہو رہا ہے, اور پہلے بھی جب کرونا آیا تھا تب بھی سندھ میں سب سے زیادہ کام ہوا تھا, اب بھی ہوا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے 27 دسمبر کو وہاں پر, اس جیسا لاہور کا ہوا تھا بہت بڑا. جیسے دیکھیں یہ لاہور کے جلسے کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہے. وجل لقمان ان the heart of your heart, you know. دیکھا ہے یار جا کے, ایک ہوتا ہے جلسہ فقید المثال تاریخی, وہ نہیں تھا, پر یہ فلوپ بھی نہیں تھا. اور ٹیفی بٹ صاحب کی جب اہلیہ کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو اس پہ زیادہ لوگ چلے گئے تھے اس جلسے سے. ڈونٹ بی جاوید. دیکھیں میری ایک بات سنیں, اگر میری بات سنیں, اگر آپ نے اس وجہ سے کرونا کی وجہ سے چھوٹے جلسے منسوخ کیے, مجھے وجہ نہیں پتا ہے, میں نے تو صرف آپ کو گیس بتایا ہے. وجہ اس لیے ابھی انہوں نے شاید کوالیفائی کیا ہی نہیں. ایک ٹیلی ویژن چینل پہ اسٹوری چلی ہے اور کہیں سے نہیں آئی ہے, تو ابھی تو دیکھنا یہ ہے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن. تو اس کا مطلب اسٹوری ابھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. ہاں میرا نہیں خیال, آپ کی بات نہیں ہوئی, میری بھی نہیں ہوئی کسی سے. ہم دونوں نے کسی سے. بخاری صاحب آ رہے ہیں جی, میرے ساتھ ہی ہیں. بنی گالا میں گھر پہ جو فائن ہوا, بخاری صاحب بڑی خوشی سے آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں. مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ نہیں, میں تو ویسے ہی اللہ, اچھا ایک شرمندگی کی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے. نہیں ہنستا ہوا رکھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں. اللہ کا انشاءاللہ ہم ہنستے رہیں گے, فکر نہ کریں, اگلے 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بٹ ایک بریک کے بعد, کیسے ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ ہی ہیں, اور بخاری صاحب بتائیں گے کہ بنی گالا پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیوں فائن ہو رہا تھا. اور میں نے پروڈیوسر کو کہا کہ اتنی دیر میرے کان میں مولانا شرانی والی تقریر ہی لگا دے, میں وہی سنتا رہوں اور میں خوش ہوتا رہوں. جی بخاری صاحب. جناب دیکھیے بنی گالا جو ہے وہ 2 لحاظ سے کنٹروورشل ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کے بارے میں کہ کہاں سے پیسہ آیا, کیسے بن گیا یہ محل 300 کنال کے اوپر, آپ کو پتہ ہے. پھر بعد میں پھر عدالتوں کے ذریعے جمائمہ نے پھر پرانے بینکوں سے کم از کم نکال تو دیے نا. ادھر تو کاغذ ہی نہیں نکلتے, ادھر تو کیلیبری فونٹ آ جاتا ہے. وہی نا, دوسروں کے تھوڑے نا فونٹ بھی غلط آ جاتا ہے. دوسروں کے تو آپ قطری خط کہہ دیتے ہیں نا کہ جعلی تھے سارے. قطری خط کے ساتھ ایویڈنس بھی تو ہونا چاہیے نا. جمائمہ نے تو بینک ڈیٹیلز دی تھیں, جمائمہ نے تو ٹریل دی تھی پوری منی کی. وہ بینکوں کی ٹریل دے سکتے ہیں, تمہیں بھی پتا ہے. مبشر نہیں سر یہ بات نہ کریں, میرا مطلب ہے. اینی وے اوکے, کنٹروورشل تھا ایک. دوسرا یہ کنٹروورشل اس وجہ سے ہوا کہ جناب یہ اتنی بڑی جگہ آپ نے گھیر لی, اتنی بڑی جگہ آپ نے کور کر لی, کورڈ ایریا میں, تو کس سے پوچھا کہاں ہے اس کا این او سی یا کہاں ہے اس کا اپروول. کچھ نہیں ملا, نہ کوئی نقشہ پاس ہوا تھا, نہ کوئی این او سی تھا اس کے حوالے سے. تو اب جرمانہ کر کے میں سمجھتا ہوں اس کو لیگلائز کر دیا اس نے. سی ڈی اے کے چیئرمین کو بدلنے کی بجائے اس کو ایوارڈ دینا چاہیے کہ اس نے کام آسان کر دیا. مجھے نہیں پتا وہ بدلا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ تو خبر ایک میں سن رہا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, خبروں میں تو ہم سن رہے ہیں نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب اتنے بڑے احتساب کا سلوگن لے کے آیا تھا, اس کو رول ماڈل ضرور بننا چاہیے. ان کے ناک کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. نہیں تو میں کوئی آئی ایم ناٹ آسکنگ فار اسکائز. یہ اس طرح. بخاری صاحب آپ کو میں کچھ قوانین کا میں بھی حوالہ دے دوں آپ کو تھوڑا سا, ورنہ تو بنی گالا پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اور اگر ہم رائیونڈ کے اوپر بات کریں, ماشاءاللہ 29,000 کنال کے اوپر جو ہے, تو پھر تو یہ پروگرام کا ٹائم کم ہو جائے گا. کہیں میں نے کہا کہ یہ بہت کچھ لیگلائز تھا, مگر شوکت خانم اسپتال کی زمین کہاں سے آئی ہے بھی بات کرنی ہے. تو ختم ہونے دینا. آپ بخاری صاحب سگریٹ کیوں نہیں پیتے؟
سگریٹ میں نے چھوڑ دی ہے اس لیے آپ پیا کریں, کش لگایا کریں, تاکہ جب آپ کش لگائیں تو میں بھی اپنی بات کر لوں بیچ نہیں میں تو آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں, سن رہا ہوں آپ کی بات. فرق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عمران خان کو یہ داد دیں کہ وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کا, اور اس کے خلاف چیئرمین سی ڈی اے یا سی ڈی اے ایسا کوئی کام کر سکتا ہے. آج سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا. امیجن کریں کہ چیف منسٹر پنجاب کا میاں صاحب کے اوپر کوئی ایکشن کرو, وہ ان کے گھر کا ہو, ان کا بھائی ہو, یا میاں صاحب خود ہوں, ایل ڈی اے میں کسی ڈی جی کی ہمت ہو کہ وہ جا کے رائیونٹ پیلس کا پیمائش کر لے, کجا اس کا کوئی فائن کر لے, پیمائش بھی نہ کر سکے. پہلی بات تو یہ ہے, یہ عمران خان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, یہ اس سے کوئی نہیں لے سکتا. دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری صاحب یہ ابھی ہیرسے ہے, اور ہیرسے کے اوپر نا آپ کو اور مجھے تو بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں ہیرسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ زمین خریدی شیخوپورہ کے پاس, کچھ 6 ایکڑ تھی, اور وہ جو مل رہی ہوتی ہیں لاٹس میں, اور اب میں نے اس کے اوپر کو 10 مرلے کی جگہ پہ ڈیرا بنایا ایک, کہ باقی تو کاش واش کی تھی, گائے بھینسیں رکھ کے 1-2 کمرے بنا دیے 10 مرلے کے اوپر یا 5 مرلے کے اوپر. تو جو میرے اوپر ٹیکس لگنا تھا نا ہاؤسنگ کا, وہ اس 10 مرلے کی کنسٹرکشن پہ لگنا تھا, وہ 6 ایکڑ کے اوپر نہیں لگ سکتا تھا. آپ اگر جنگلات کو لے رہے ہیں اور آپ ان جنگلات کی افزائش بھی کر رہے ہیں تو اس پہ لینڈ کا ٹیکس نہیں لگے گا, کنسٹرکشن کا ٹیکس نہیں لگے گا. بنی گالا کی جو تجاوزات ہیں اگر ہیں, یا عمارت ہے, اگر وہ این او سی, ایک منٹ, میں تو کہہ رہا ہوں اگر این او سی نہیں ہے تو اس کو فائن ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وائی ناٹ, مسمار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کی دوسروں کے نہیں کیا آپ نے, میں اس کی وجہ ڈار کا نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ضرور کریں اگر آپ کا قانون میں ایسے موجود ہے, جو قانون ہے اس کے حوالے سے کریں. میں تو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ قانون کو توڑے, میں کبھی بھی غلط بات پی ٹی آئی کی اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ مجھے بھی فائن کی وجہ نہیں پتا. اگر تو سی ڈی اے نے فائن کیا تو پہلے تو سی ڈی اے کو پوچھنا چاہیے تم بس مسار یا اس کو ڈیمالش کیوں نہیں کرنے گئے. دوسری بات یہ کہ بھائی انڈر کنسٹرکشن جو ہوگا نا, یا جو کورڈ ایریا ہوگا نا, صرف اس کے اوپر ٹیکس دیا جاتا ہے. جو ان کورڈ ایریا ہے, آپ نے اگر 1 کنال کا گھر بنایا ہوا ہے اور وہ کنال آپ نے اس گھر کے اوپر 6000 فٹ یا 5500 فٹ یا 5000 فٹ پہ آپ نے کنسٹرکشن کی ہے, تو آپ کو ٹیکس اس حساب سے دینا پڑے گا. دیکھیں میرا اعتراض یہ ہے, ایک تو یہ کہ میں سگریٹ پتہ نہیں پیوں گا کہ نہیں پیوں گا, کشت آپ لے کشت لگایا کریں سگار کا تھوڑا سا, تاکہ مجھے بھی کوئی موقع ملے بات کرنے کا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لیگلائز کرنے پر, جسٹیفائی کرنے پر آ جائے تو 50 راستے ہیں, کیونکہ آپ سٹنگ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر, آپ کو کہیں نہیں رہا, آپ کو نہیں کہہ رہا, میں جس کو کہہ رہا ہوں پہنچ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیں کہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے اس کی انکوائری ہو رہی ہے. اسی کے کریڈٹ پہ آ رہا ہوں. دیکھیے جو علیمہ خان کے ساتھ ہوا, جس طریقے سے فائن دے کے انہوں نے سب کچھ جسٹیفائی کرا لیا, یہ موقع سب کو ملنا چاہیے تھا. باقی سارے عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں, جیلوں کے اندر ہیں, انہوں نے آرام سے وہ فائن کروا کے اس کی وجہ دو چیزوں کا مت کنفیوز کریں, آپ غلط بات کریں. 2 چیزوں کا آپ کنفیوز کریں. علیمہ خان پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اگر اس سے انکوائری ہو رہی ہے بھائی دوسروں کے بھی تو پرائیویٹ بزنس. نہیں ایک منٹ, میں اگر وزیر رہا ہوں اور وزارت کے اندر میں نے کوئی خورد برد کی ہے اور اس سے میں نے کوئی جائیداد بنائی ہے, تو اس کے لیے ڈیفرنٹ قوانین ہے اور وہ اینٹی کرپشن آئے گی, اس میں نیب آئے گی. لیکن اگر ایک آدمی کاروبار کر کے ٹیکس نہیں ادا کر رہا, اس کے ڈیفرنٹ قوانین. مجھے بتائیے مریم کون سی آفس ہولڈر تھی؟ جی مریم نے تو بورڈ آف وہ جو تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کو ہیڈ کیا. وہی ایک سی بات ہے. میں نہیں ایک سی اس نے نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, مریم نے تو کیا ہیڈ. دوسرا, مریم جو ہے وہ پرائم منسٹر کی آفیشل اکاموڈیشن کو یوز کرتی رہی ہے لوگوں سے میٹنگز کرنے کے لیے, وزٹ کرنے. وہ تو پورے کے پورے پورٹ فولیوز تھے. علیمہ تو پی ٹی آئی کی بھی آفس بیئرر نہیں ہے. تو پلیز آپ ذاتیات کو جو ہے نا اس کو ذاتیات نہیں لا رہا, میں آپ کے دیے ہوئے ماڈل کو یعنی بیس بنا رہا ہوں. اسی طریقے سے فلاں نے غلط جگہ لے لی, ایل ڈی اے کے قانون بائی پاس کر دیے, سارا کچھ کر دیا. ایک کیس تو چلا نا, ایک منٹ مکمل کر لوں. ایک کیس چلا نا میڈیا ٹائکون کے اوپر کہ جی یہ کچھ تھا اور انہوں نے کچھ بنا لیا. وہ کیس غلط تھا. کریکٹ, وہ کیس غلط تھا. ٹھیک ہے, صاحب کی بات کریں, میں نے اس کے اوپر آن ایئر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایل ڈی اے کی غلطی تھی, وہ شکیل کی نہیں تھی. جو 1 سال وہ جیل میں رہا اس کا کوئی ازالہ ہے؟ کوئی نہیں ازالہ. اچھا, اسی طرح کا کیس یہ تھا کہ اسی چیف منسٹر پرابلم یہ ہے کہ 2 wrongs do not make 1 right. کریکٹ, لیکن اسی قسم کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسی چیف منسٹر نے شوکت خانم کی زمین بھی دی تھی, نواز شریف نے. ایبسلیوٹلی, ہاں ٹھیک ہے.
پھر اس کو بھی کیا کوشچن کرنا چاہیے ضرور کہ کریں کیسے آپ نے بھائی. اگر آپ کرتے دیکھیں نواز شریف اگر امینٹیز کا پلاٹ دیتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن اگر وہ ذاتی گھر کے لیے کسی کو دیتا ہے تو اس کو کوشچن کیا جا. لیکن میں تو یہ مان رہا ہوں کہ وہ بھی غلط تھا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں تو میں تو پہلی بات کو بھی نہیں مان رہا. کریکٹ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میر صاحب کے اوپر الزام غلط تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے شخص کو رول ماڈل بننا ہے, چاہے بن گیا نا, اپنے اوپر انکوائری کرا لی نا. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ سی ڈی ایم میں, کسی نے ڈسکس کیا ہوگا, کسی نے نوٹس ٹائپ کیا ہوگا, کسی نے سائن کیا ہوگا, کسی نے بھیجا ہوگا, ان میں سے کوئی وکٹمائز نہیں ہو رہا. میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اس چینل پہ یہ بات چل رہی ہے. یہ حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے بخاری صاحب. یہ ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے نا کہ چیئرمین کو تبدیل کیا جا رہا ہے, وہ آپ کھا گئے. ابھی خبر ہے نا, ایک منٹ, وہ اسی طرح کی خبر ہے جیسا پیپلز پارٹی کے جلسے ہم کینسل کرا چکی ہیں, تو وہ رہنے دیں نا, اس طرح کے بھی تو چینل ہے نا. نہیں, میں آپ کی اس بات کو میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. ادھر کچھ نہیں. یہ تبدیلی کا مسئلہ عثمان بزدار صاحب کے پاس آ جائے. 2 سال میں 5 چیف سیکرٹری تبدیل کر چکے ہیں, 5 آئی جی کھا چکے ہیں, وہ 27 سیکٹریز کھا چکی. ارے بابا, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اس کا ہو سکتا ہے کسی نے سوچا ہی نہ ہو کہ وہ تبدیل کیوں ہو رہے, کیوں نہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ گلا کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی. یہ بزدار صاحب کی کمزوری ہے, یہ میں مانتا ہوں. بزدار صاحب کی کمزوری ادھر بھی یہی حال ہے. نہیں, ادھر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم آج آپ کے ریکارڈ جو ہے اثاثے تو بن گئے. آپ کے فورن ایکسچینج میں آپ دیکھیں, آپ کرنسی اپنی دیکھیں, آپ اپنا ایکسپورٹس دیکھیں. ذرا فیصلہ بات جائے بخاری صاحب, ایکسپورٹر سے بات کریں, ٹیکسٹائل والوں سے بات کریں. آپ نے پچھلے 10 سال کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر دی یار. کووڈ کے دنوں میں ملک کے ملک بند ہو گئے, آپ نے روزگار پرووائڈ کر دیا, آپ کو اپنا سے پرابلم ہو رہی ہے. In your hearts of hearts you know why it has happened, how it has happened. It has happened. Okay, it has happened. It has happened. Okay. Give them the credit. دیکھیں گزارش میں بریک لینے سے پہلے آپ سے کہوں گا ایک دفعہ جملہ بولنے دیں مجھے, بریک پہ نہیں دوں گا, میں جانے نہیں دوں گا بریک پہ. آپ جملے بڑے کس. آپ یہ دیکھیں, میں جملہ نہیں کس رہا, میں آرگومنٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اور مجھے پتا میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں, اس لیے مجھے دیکھیے, اگر آپ امپورٹس بند کر دیں گے, را مٹیریل منگانے بند کر دیں گے, آپ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, تو آٹومیٹکلی آپ کا وہ جو گیپ ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اس طرح سے کر کے آپ نے فگرز نکالنے ہیں صرف, تو اس سے تو پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہونے نہیں جا رہی. پرابلم ایک اور ہے مجھے آپ پرابلم ایک اور ہے, جو انڈیکیٹرز ہیں جج کرنے کے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک جملہ میں نے بھی بولنا ہے, بریک لمبی ہو جائے ایسی کی تیسی, ایک اشتہار ہی کم چلے گا نا, کوئی بات نہیں. پرابلم یہ ہے بخاری صاحب کہ اس ملک کی اکانومی کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خرچوں کے لیے, اپنی عیاشیوں کے لیے آپ قرضے لیتے رہے, پھر آپ قرضے کو واپس کرنے کے لیے قرضہ لیتے رہے, پھر آپ موٹر وے بنانے کے لیے قرضہ لیتے رہے, پھر اس کا قرضہ واپس کرنے کے لیے اسی موٹر وے کو آپ گروی رکھتے رہے. یہ آپ ایسے ایک وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ آؤٹ آف دا باکس اکانومی کو نہیں ٹھیک کر سکتے. اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے ان پاپولر ڈیسیجنز لینے پڑ رہے ہیں, لیے ہیں, اور یہی کریڈٹ ہے کووڈ کے دنوں میں بخاری صاحب. یہ تو آپ کی بات بالکل میں نے مان لی کہ جناب وہ قرضے چکانے کے لیے قرضے لیے گئے, فلانے کے لیے قرضے لیے گئے. یہ جو ریکارڈ قائم کیا پی ٹی آئی نے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس بارے میں کہ 2 سال میں 14,000 بلین کے جو قرضے لے بیٹھے ہیں یہ آپ اپنا صرف دیکھ لیں, ایک منٹ, اس پہ دیکھیں کہ 95% ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہے. بھائی انہوں نے کون سا اپنا پروجیکٹ اناؤنس کیا, دیکھ لیتے ہیں نا, اس کے اوپر بھی تحقیق کر لیتے ہیں. میرے خیال سے اس کے اوپر ایک بریک سے آتے ہیں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں, قرضہ لیا جا رہا ہے پرانے قرضے کی قسطیں ادا کرنے کے لیے, اپنی گاڑیاں خریدنے کے لیے نہیں, اپنے بنگلے بنانے کے لیے نہیں, اپنے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بنانے کے لیے نہیں, اپنے جو ہے وہ ڈالر اکاؤنٹس کریٹ کرنے کے لیے نہیں. مبشر بٹ مور آن ایئر سیال آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایئر سیال کے اوپر بات کرنی تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں کوئی باتیں کر رہا تھا, اگر بخاری صاحب نے اس پہ مزید کوئی جملہ ایڈ کرنا ہو تو ان کو موقع ملے گا, کیونکہ بریک میں انہوں نے میں پہ تانا لگا رہا تھا, تو اس تانے کے جواب میں آئی ایم بینگ میگنانیمس, میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ آپ اور بول لیں پہلے والی بات پہ. جو کہنا ہوتا ہے وہ بیسیکلی میں تو ایک بات پہ قائل ہوں, میرا باپ ہو آپ کا بھائی ہو, اگر اس نے اس ملک میں کرپشن کی ہے, دونوں کو جواب دو. بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میری بغلوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو میں کل تک چور ڈاکو کہتا تھا, ان سب کے گریبانوں پر بھی ہاتھ پڑ جائے. بھائی یہ تو ان کے بارے میں ضرور سلیکٹڈ کہوں گا, ان کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ وہ سلیکٹڈ. بہرحال یہ کریڈیبلٹی ان کے اس سلوگن کی کہ
اکاؤنٹیبلٹی کیا کریں آپ مجھے بتائیں نا. آپ اجازت دے دیں نا نیب کو, کہیں کہ ان کو بھی پکڑو آپ بھائی. کیا کریں, اب وہ پہلے خود بچے پیدا کرے, ان کو بڑا کرے اور پھر ان کی تربیت کرے, اس کے بعد ان کو وزیر بنائے. بھائی انہی لوگوں میں سے وزیر بنانے نا جو ہیں موجود. اب وہ خود اپنے گھر والوں کو تو نہیں لا سکتا. یہ تو ان کا پرابلم نہیں رہا. نہیں ہے نا. نہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو تو اس پہ پریفرنس دی نہیں. نہیں انہوں نے تو دوسری پارٹیوں کے چور چکے پکڑے بکول اور اور باہر سے امپورٹ کر لیے لوگ. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ پارٹی گرو کر گئی تھی, شاید میچور اتنا نہیں ہوئی تھی. یہ بھی تو ایک پرابلم تھا نا اس پارٹی کا. پری میچور ہے نہیں, گروتھ تیز تھی. ویسے تو کہتے ہیں 22 سال کی سٹرگل پاپولر ہے نا, پاپولر 22 سال کی سٹرگل میں آپ میچورٹی 22 کیسے لا سال سکتے کی سٹرگل ایک بندے کی ہے نا. مثلا ایک بندے کی کوئی سٹرگل نہیں ایک ہوتی. بندے کی, شاہ محمود قریشی کی تو 22 سال کی سٹرگل نہیں ہے نا. ایک بندے کی کوئی سٹرگل نہیں ہوتی بھائی. بھائی ہوتی ہے نا. کیسے ہوتی ہے؟ ایک بندے کی جو سٹرگل ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ جنرل مشرف کے چیف کوارڈینیٹر تھے ریفرینڈم کے, بٹ دیٹس آل. اور مجھے بتائیں نا, اس کو ڈیناؤنس کر دیا. اس سے زیادہ سٹرگل تو پھر میاں صاحب نے کی. پتہ نہیں کس کے وہ کوارڈینیٹر بھی تھے. اور اس میں تو کبھی دو رائے ہوئی چھوڑے نہیں نا سر ہے. اپنا.